دیکھیے، اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، ظاہر ہے یہ بہت شروع میں پاس ہوئی تھی، 1940s اور ارلی 50s میں پاس ہوئی تھی، اور اس وقت پاکستان کی جو سیاسی سٹینڈنگ تھی وہ بہت مختلف تھی، اور اقوام متحدہ کا چارٹر نیا نیا وجود میں آیا تھا، اور بہت انٹرسٹ تھا اس چارٹر کی انٹرپریٹیشن کا، اور یہ شروع کے چند مسئلوں میں سے ہے جو اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کاؤنسل میں اٹھایا گیا، جس میں چارٹر کی جو چیپٹر 6 اور 7 کی پروویژنز کی انٹرپریٹیشنز انوالو تھیں، اور تمام کی تمام ڈیبیٹس جو پاکستان کی جانب سے پاکستانی مندوب نے کی یا انڈین سائڈ سے کی، وہ خالصاً انٹرنیشنل لاء کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے تھی۔ لیکن بعد میں یعنی 60s میں 70s میں انٹرسٹ اس ایشو پر کم ہو گیا، اور اس کے بعد 70s میں اور آپ دیکھتے ہیں 80s میں بھی سیکیورٹی کاؤنسل نے کوئی مزید قرارداد اس حوالے سے پاس نہیں کی کشمیر کے حوالے سے، آلدو ایشو کی ریکگنیشن رہی، اور یہ چیز باور دنیا بھر نے کی کہ فلسطین اور کشمیر یہ ان سیٹلڈ ایجنڈا ہیں، پارٹیشن کا بھی اور یو این چارٹر کے لیے اس بہت بڑا چیلنج ہیں۔ تو اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ بار بار کوشش اس حد تک کرتی رہی کہ دونوں ملکوں سے وہ کہتی رہی کہ آپ ان چیزوں کو بیٹھ کر ریزالو کرنے کی بھی کوشش کریں، اور اگر آپ یہ کوشش کریں گے تو یہ پریفرڈ آپشن ہوگی اقوام متحدہ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اسی لیے 1998 میں جب انڈیا اور پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے بعد ایک ریزولوشن آئی، اور اس ریزولوشن میں اس کے پیراگراف میرا خیال ہے 5 ہے 1172 کی، اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی کہا کہ ہم دونوں ممالک کو کہتے ہیں کہ مل بیٹھ کر اس ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ P5 کنٹریز کی ایک سیپریٹ سٹیٹمنٹ بھی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنا رول پلے کرنے کو تیار ہیں دونوں ملکوں کے درمیان قریب لانے کے لیے تاکہ اس ایشو کو ریزالو کریں۔ تو میرا خیال ہے وہ انڈرٹیکنگ اس وقت جو ہے وہ نافذ العمل تصور کی جائے گی، تو ان P5 یعنی کہ پرماننٹ کنٹریز کو جو سیکیورٹی کاؤنسل کی ہے، پاکستان ان کو بھی اپروچ کر سکتا ہے تاکہ اس ایشو کو کسی نہ کسی فارم پہ ریزالو کیا جا سکے۔